السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو بات یہ چل رہی تھی کہ اہل جنت جو ہے وہ رؤیت جو مومنین کی ہوگی جنت کے اندر وہ کن کے لیے ہوگی؟ مومنین کے لیے ہوگی، یہ بات تو اس سے پہلے گزر چکی ہے، لیکن کیا صرف انسانوں کے لیے ہوگی یا پھر جنات کے لیے بھی ہوگی؟ تو اس کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ رؤیت 3 لوگوں کے لیے ہوگی، اہل ایمان جتنے بھی ہیں ان تمام کے لیے، چونکہ مومنین کا وصف اصل یہاں پر مقصود ہے، تو ان تمام لوگوں کے لیے ہوگی جو اہل ایمان ہیں، مکلفین ہیں یا غیر مکلفین ہیں۔ مکلفین یا غیر مکلفین اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ رؤیت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی رؤیت سے سرفراز ہوں گے فرشتے بھی جو مکلف ہیں ہی نہیں اصلا، تو فرشتے بھی ہوں گے، اور انسان اور جنات دونوں، یہ دونوں تو مکلف ہیں، انسان اور جنات یہ دونوں تو مکلف ہیں، تو یہ ان دونوں میں سے جو اہل ایمان ہیں وہ جنت میں اللہ رب العالمین کی رؤیت سے بہرہ ور ہوں گے۔ اسی طریقے سے فرشتے بھی، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، یعنی فرشتوں میں سے ایک جماعت ہوگی جو اہل جنت کے لیے متعین ہوگی، اور اس کے علاوہ جنت کے اندر جتنے بھی اہل ایمان ہیں جنوں میں سے اور انس میں سے وہ سارے کے سارے۔ اچھا، اور جب انس میں سے کہا گیا تو اس کے سلسلے میں اقوال کیا ہیں؟ کیا اس کے سلسلے میں ادھر چلی جاؤ، ادھر چلی جاؤ، اس کے سلسلے میں تفصیل کیا ہے کہ رؤیت کس کے لیے ہوگی اور کس کے لیے نہیں ہوگی؟ تو کہتے ہیں کہ اس کے سلسلے میں 2 قول عام طور سے ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلا قول یہ کہ رؤیت انسانوں کے لیے ہوگی، جنات کے لیے نہیں ہوگی۔ پہلا قول یہ ہے کہ انسان کے لیے رؤیت ہوگی، جنات کے لیے نہیں ہوگی، لیکن کہتے ہیں کہ یہ قول درستگی کے خلاف ہے، یہ قول درست نہیں ہے، اس لیے کہ آیات جو قرآن کریم کی ہیں وہ عام ہے، اور جس وصف کے ساتھ اس کو خاص رکھا گیا ہے وہ ایمان کا وصف ہے، تو اہل ایمان میں سے خواہ انسان ہو خواہ جنات ہوں، یہ دونوں کے دونوں اللہ رب العالمین کی رؤیت سے بہرہ ور ہوں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ رؤیت اہل ایمان کے لیے ہوگی، مومنوں کے لیے ہوگی، لیکن صرف مردوں کے لیے ہوگی، عورتوں کے لیے نہیں ہوگی۔ عورتیں اللہ رب العالمین کے دیدار سے محروم رکھی جائیں گی، یہ قول بھی ایک ذکر کیا گیا ہے، یعنی اہل جنت کی جو سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے عظیم نعمت ہے، عورت اس سے محروم رکھی جائے گی، یہ قول بھی اللہ رب العالمین کی رؤیت کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے۔ اور ان لوگوں نے دلیل کس سے پکڑی ہے؟ قرآن کریم کے اندر سورہ رحمان کے اندر آیت نمبر 72 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا حور مقصورات فی الخیام، حور مقصورات فی الخیام، کہ ایسی حوریں اللہ رب العالمین اہل جنت کو عطا فرمائے گا جو اپنے اپنے خیموں میں محدود رہنے والی ہوں گی، اپنے اپنے خیموں سے نکلنے والی نہیں ہوں گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رؤیت باری والی جو حدیث ہے اس کے اندر باقاعدہ ذکر ہے کہ جنت کے اندر ایک بازار لگے گا، اور اس بازار میں نکل کر جائیں گے، اور جب لوٹ کر آئیں گے تو ان کی بیویاں کہیں گی کہ آپ بڑے خوبصورت ہو گئے ہو، تو کہیں گے کہ اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ تو گویا حور مقصورات فی الخیام
سے دلیل پکڑی ان لوگوں نے کہ عورتیں جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کے دیدار سے بہرور نہیں ہو سکیں گی. لیکن کیا یہ قول دلیل کے اعتبار سے ٹھوس ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قول پھس پھسا قول ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس آیت کے اندر یہ بات جو ذکر کی گئی ہے خیموں تک محدود رہنے والی بات، یہ حور عین کے تعلق سے کہی گئی ہے. یہ حور عین کے تعلق سے کہی گئی ہے، اور حور عین جنت کی عورتوں کو نہیں کہا جاتا. یہی جن لوگوں نے استدلال کیا وہ اس لفظ کی حقیقت کو ہی نہیں سمجھ سکے. حور وہ خاص عورتیں ہوں گی جن کو اللہ رب العالمین، جس کو قرآن کہتا ہے ان انشأناہن انشاء، کہ اللہ رب العالمین ان کو نئے سرے سے پیدا کرے گا. اللہ رب العالمین ان کو نئے سرے سے وجود عطا فرمائے گا جنت والوں کے لیے. تو وہ ایک الگ مخلوق ہے، وہ دنیا کی عورتیں نہیں ہوں گی. تو یہ وصف جو ذکر کیا گیا مقصورات فی الخیام، یہ ان عورتوں کا ذکر کیا گیا جو جنت کے اندر اللہ رب العالمین خاص طور پر پیدا فرمائے گا. وہ عورتیں نہیں جو دنیا کی ہوں گی. اور جب معاملہ یہ ہے تو پھر اس آیت سے دلیل پکڑنا بالکل بے سود ہے اور یہ اس مضمون پر دلالت نہیں کرتی. اچھا، اس کے علاوہ کیا قرآن کے اندر واضح دلیل موجود ہے کہ انسانوں میں سے چاہے مرد ہوں یا عورت، وہ دونوں کے دونوں اللہ رب العالمین کے دیدار سے بہریاب ہوں گے، فیضیاب ہوں گے؟ اس کے لیے کوئی صریح دلیل بھی ہے؟ کہتے ہیں کہ جی ہاں، قرآن کریم کے اندر ہر جگہ ذکر آیا ہے ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، اور فرمایا علی الارائک ینظرون. تو یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے، یہاں مرد اور عورت دونوں کو شامل رکھا گیا ہے. دونوں مستفید ہوں گے، اہل جنت میں سے جو دونوں ہیں، یہ دونوں کے دونوں ان تمام نعمتوں سے فیضیاب ہوں گے. اسی لیے رؤیت کے حوالے سے مردوں کے لیے خاص کرنا، عورتوں کو اس سے نکالنا، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. اور جس آیت سے انہوں نے دلیل پکڑی وہ دلیل دنیا کی عورتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ حور عین کے لیے ہے، اور اس لیے اس سے استدلال کرنا کسی طور پر درست نہیں ہے. یعنی اہل تکلیف جو بھی ہیں، جس کو قرآن نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہا ہے، تو انسان اور جنات میں سے جتنے بھی اہل ایمان ہیں، خواہ پھر وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، وہ تمام کے تمام اللہ رب العالمین کی رؤیت سے فیضیاب ہوں گے. اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو ان خوش نصیبوں میں سے بنائے جن کو اللہ رب العالمین اپنا دیدار نصیب فرمائے گا. اب یہاں پر ایک چیز رؤیت کی بحث میں بہت اہم درجہ رکھتی ہے کہ یہ تو معاملہ ہو گیا قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دیکھنے کا. اللہ رب العالمین کی رؤیت اس دنیا میں ثابت ہے یا نہیں؟ اس دنیا میں اللہ رب العالمین کی رؤیت ثابت ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا تھا اس دنیا میں یا نہیں دیکھا تھا؟ شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے اپنے پاس بلایا تھا تو کیا اللہ رب العالمین کی رؤیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی تھی یا نصیب نہیں ہوئی تھی؟ یہ مسئلہ بھی اللہ رب العالمین کی رؤیت سے جڑا ہوا ہے. یہ طے ہے کہ اللہ رب العالمین کی رؤیت آخرت میں ہوگی، اہل ایمان کے لیے بھی اور جو ظاہری اہل ایمان میں سے اپنے آپ کو کہتے تھے یعنی منافقین، ان کے لیے بھی. لیکن وہ تو آخرت کا معاملہ ہے. لیکن دنیا کے اندر، کیا دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین کو دیکھا جانا ممکن ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا؟ تو کہتے ہیں اس کے سلسلے میں اہل علم کے 3 اقوال ملتے ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ رب العالمین کا دیدار نہیں کیا، اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا. دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی رؤیت کی، اللہ رب العالمین کا دیدار کیا. اب اس میں بھی 2 طرح کے قول ملتے ہیں
کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو دیکھا لیکن اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، یعنی اس میں بھی آپس میں مختلف ہیں وہ لوگ۔ اور تیسرا جو الگ قول ہے کہ توقف اختیار کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا ہمیں کچھ نہیں معلوم، اس کے سلسلے میں نہ ہم ہاں کہیں گے اور نہ کہیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ توقف کا قول اختیار کرنا یہ کسی طور پر درست نہیں ہے، یا اس بات کیا جائے یا نفی کی جائے۔ تو جہاں تک اس قول کی بات ہے، پہلا قول جو ذکر کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا، اس کی دلیل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ قول ہے کہ جب مسحوق رحمہ اللہ نے ان سے پوچھا کہ کیا کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، اپنے رب کا دیدار کیا، تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا لقد قف شعری مما قلت، لقد قف شعری مما قلت، کہ تم جو بات کہہ رہے ہو مسحوق، تمہاری بات سن کر کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کہ یعنی کوئی انسان اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتا ہے، اللہ رب العالمین کی عظمت شان کو جو جانتا ہو وہ اس طرح کی بات کہہ کیسے سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو مخلوقات میں سے کوئی، چاہے پھر وہ سید الخلق اجمعین کیوں نہ ہو، اس دنیا میں اس نے اللہ رب العالمین کو دیکھا۔ یہ بات اپنے آپ میں اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے کہ اس بات کو سن کر کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی، یعنی وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اس آیت کے اعتبار سے سمجھا کہ جن لوگوں نے یہ بات، یا جو لوگ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کا دیدار کیا، انہوں نے اللہ رب العالمین کی قدر و منزلت کو پہچاننے میں غلطی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ خلق میں سب سے عظیم ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن ساتھ میں اللہ رب العالمین کا جو کی عظمت ہے اس، اور اللہ رب العالمین کی صفات کی جو عظمت ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی کہنا یہ درست نہیں ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، انہوں نے کہا کہ من زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ فقد اعظم علی اللہ الفدیہ، جس نے یہ بات گمان کی اس نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، اس نے اللہ رب العالمین پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ یہ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ گویا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین وہ یقینی طور پر اس بات کو کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ رب العالمین کو اس دنیا کے اندر نہیں دیکھا۔ دوسری بات یہ کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حل رأیت ربک، براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت نورا، کہ میں نے نور کو دیکھا، اور دوسری روایت میں ہے کہ نور انا ارا، وہ سراپا نور تھا، جہاں جہاں میں دیکھتا تھا، یعنی نور کے علاوہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچھا، اور آپ جانتے ہیں کہ نور خود اللہ رب العالمین بھی نور ہے، اور اللہ رب العالمین کا حجاب بھی نور ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کا جو حجاب ہے اس کو دیکھا، اللہ رب العالمین کو براہ راست اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا۔ اور یہ چیز آپ دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے اس کو صراحت کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین نے جس چیز سے اس کو معلق کیا، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، ایک تجلی کو برداشت نہیں کر سکا پہاڑ، تو حضرت انسان جو خلقت کے اعتبار سے پہاڑ کی سختی کو آپ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، اس دنیا میں
اس دنیا میں سختی کی جو آخری مثال دی جاتی ہے، عظمت کی جو آخری مثال دی جاتی ہے، وہ پہاڑ سے دی جاتی ہے۔ پہاڑ سے عظیم مخلوق روئے زمین پر کوئی موجود نہیں ہے۔ ٹھوس، سخت، شدائد کو برداشت کر سکنے کی قوت رکھنا، عظیم سے عظیم چیز کو برداشت کر لینا، یہ پہاڑ اس کی مثال ہے۔ اور آخری چیز آپ کہہ سکتے ہیں دنیا کے اندر، اپنے حجم کے اعتبار سے، اپنی صفت کے اعتبار سے، اپنی کیفیت کے اعتبار سے، جب وہ مخلوقات میں سے سب سے ٹھوس، سب سے مضبوط، سب سے عظیم نظر آنے والی، جب وہ اللہ رب العالمین کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکی، تو حضرت انسان کا کیا کہنا، اس گوشت اور پوست کے پتلے کا، کہ یہ مجال کہ وہ اللہ رب العالمین کی رویت کا تحمل کر سکے، حاشا وکلا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقیہہ تھی، وہ جانتی تھی اس چیز کی عظمت کو، اسی لیے انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، اس قول کو سن کر کے میرے رونگٹے جسم کے اندر کھڑے ہو گئے۔ یعنی کیسے کوئی انسان اس طرح کا تصور کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کا دیدار اس دنیا میں نہیں کیا۔ جو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ حجاب دیکھا اللہ رب العالمین کا، جو حجاب بھی نور ہے، جس کا ذکر صحیح احادیث شریفہ کے اندر وارد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا، تو پھر دنیا میں مخلوقات میں سے کسی اور کے اپنی ننگی آنکھوں سے اللہ رب العالمین کی دیکھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور یہیں سے جڑ کٹ جاتی ہے اہل تصوف کی، اہل منامات کی، اور اہل الہامات کی، اور اہل خرافات کی، اور اہل بدعت کی، جو بار بار اللہ رب العالمین کی دیکھنے کا خواب دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کو اپنے گھر بلاتے ہیں، اپنے اللہ رب العالمین کو خلوت و جلوت میں دیکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ ساری کی ساری جڑ کٹ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ننگی آنکھوں سے دیکھا جانا اس دنیا میں، اس گوشت پوشت کے لوتھڑے کے ساتھ، اس کمزور خلقت کے ساتھ، یہ ناممکن ہے۔ ایسا تصور کرنا بھی رونگٹے کھڑی کر دینے والی چیز ہے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ اچھا، آئیے اب دوسرا قول، کہ جن لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا اس دنیا کے اندر، ان میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھا، یعنی بصیرت سے دیکھا، بصارت سے نہیں دیکھا، اپنی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ یہ قول بعض لوگوں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وارضاہما کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے، اور انہوں نے یہ قول اختیار کیا ہے سورہ نجم کی آیت کو سامنے رکھ کر کے، لیکن سورہ نجم کی آیت مبہم ہے، اور اس سے یہ استدلال محل نظر ہے۔ تیسرا قول توقف کا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یا نہیں دیکھا، اس کے بارے میں کوئی اس بات اور نفی میں جواب دینے کی پوزیشن میں ہم لوگ نہیں ہیں۔ تو یہ چیز بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث واضح طور پر رؤیت کی نفی پر دلالت کرتی ہے، اور ساتھ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فقیہہ جو تھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوت اور خلوت کی امین تھیں، ان کے قول کو سامنے رکھا جائے تو صریح ہے کہ نفی پر دلالت کرتا ہے۔ ایسی صورت میں توقف کا قول اختیار کرنا یہ درست اور روا نہیں ہے۔ اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو یہ بات کہی ہے کہ لا ندخل فی ذلک متعورین بآرائنا ولا متوہمین باہوائنا، کہ اپنے وہم سے اپنی خواہشات نفس کی پیروی نہیں کریں گے، یعنی جس طریقے سے مجسمہ نے کیا کہ اللہ رب العالمین کی رؤیت کو ثابت کرنے میں انہوں نے مبالغے سے کام لیا، اور اللہ رب العالمین کو مخلوقات کی طرح سے گمان کیا، نعوذ باللہ، اور اس کے لیے وہمی اقوال نقل کیے، مجسمہ ہو گئے، تو ہم وہ بھی نہیں کریں گے۔ اور متعورین بآرائنا،
کہ رؤیت کے مسئلے میں بھی ہم اپنی رائے کو استعمال کر کے تعویل کا دروازہ کھولیں گے، ایسا بھی نہیں کریں گے۔ یعنی جس طرف تعطیل کے لوگ گئے ہیں، چاہے وہ تعطیل معتزلہ کی ہو، جہمیہ کی ہو، روافض کی ہو، یا پھر تعطیل اشاعرہ کی ہو۔ اشاعرہ نے بھی رؤیت کا اس بات تو کیا، لیکن ایسا اس بات جو حقیقت میں نفی پر منتج ہے۔ اس کے بعد امام طحاوی نے کہا کہ فَإِنَّهُ مَا سَلِمَ فِي دِينِهِ إِلَّا مَنْ سَلَّمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ، کہ دین میں محفوظ نہیں رہا مگر وہ جو جس نے اپنے آپ کو تابع فرمان کر دیا اللہ کے اور اللہ کے رسول کے۔ یہ بھی ایک اہم مبحث ہے جس کی طرف امام طحاوی رحمہ اللہ اشارہ کر رہے ہیں۔ جی، ایک چیز یہاں پر جب انہوں نے امام طحاوی نے کہی رحمہ اللہ نے کہ ما سلم فی دینہ الا من سلم للہ، کہ دین میں محفوظ نہیں رہا مگر وہی شخص جس نے اپنے آپ کو تابع فرمان کر دیا اللہ کے اور اس کے رسول کے۔ یہاں امام طحاوی رحمہ اللہ حقیقت میں ایک بہت معرکۃ الآراء بحث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جس پر بنیاد کھڑی ہے گمراہی اور راہیابی کی، اور وہ ہے دلیل کا مسئلہ، تلقی، مصدر التلقی کا مسئلہ۔ انسان نالج کہاں سے حاصل کرے؟ دلیلیں تین طرح کی ہوتی ہیں، دلیلیں تین طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک دلیل جو انسان کے جذبات پر منتج ہوتی ہے، انسان فطری طور پر جو اللہ رب العالمین نے اس کے ہاں رکھی ہیں چیزیں، جیسے بھوک ہے، پیاس ہے، ڈرنا ہے، کسی پر رحم کرنا وغیرہ وغیرہ، تو یہ عاطفی امور ہیں، جذباتی امور۔ عام طور سے فیصلے جو تین بنیادوں پر کیے جاتے ہیں، ان میں سے پہلی چیز ہے عاطفہ یعنی جذبات، دوسری چیز ہے عقلی دلیل، عقلی دلیل، عقلی دلیل یہ دوسرے نمبر پہ، اور تیسرے نمبر پہ دینی دلیلیں، دینی دلیلیں۔ یہ تین طرح کی دلیلیں ہوتی ہیں جن پر بنیاد کھڑی ہوتی ہے۔ اسلام کا جو معاملہ ہے، مذہب اسلام، یہ عقل پر قائم ہے یا جذبات پر قائم ہے یا پھر دینی اور شرعی دلیلوں پر قائم ہے؟ اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اس پر بنیاد کھڑی ہے ہدایت اور گمراہی کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جذبات احکام کا مصدر نہیں ہو سکتے، کوئی بھی انسان، ہر ایک کے جذبات الگ الگ ہوتے ہیں، اس لیے جذبات کو دلیل کے طور پر نہیں تسلیم کیا ہے، نہ اہل فلسفہ نے، نہ اہل کلام نے، نہ اہل منطق نے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ عقل، تو کیا عقل کو بنیادی دلیل مانا جا سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ عقل کو بھی بنیادی دلیل نہیں مانا جا سکتا۔ تیسری دلیل ہے دینی دلیلیں، اور یہ دینی دلیل یہی اصل ہے، اور یہی امام طحاوی اشارہ کر رہے ہیں کہ کوئی شخص محفوظ نہیں رہا مگر جس نے اپنے آپ کو سونپ دیا اللہ کے حوالے کر دیا اور اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین، اسی لیے اسلام جب ہم کہتے ہیں تو اسلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اسلام کا معنی ہی ہوتا ہے استسلام۔ اسلام کہتے ہی ہیں اپنے آپ کو حوالے کر دینا۔ تو اسلام جب آپ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں تو گویا آپ نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اللہ کے سامنے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا
کہ انسان اگر اسلام میں اپنے دین کے معاملے میں اگر وہ چاہتا ہے کہ محفوظ رہے تو پھر وہ قرآن اور حدیث کو اول درجے پہ رکھے اور عقلی دلیلوں کو اس کے تابع بنا کر کے رکھے. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہم کہتے ہیں شرعی دلیلوں کی بات یا دینی دلیلوں کی بات تو دینی دلیلوں کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم عقلی دلیلوں کو نیگلیکٹ کر رہے ہیں, ان کو کم کر کے ناپ رہے ہیں, ایسی بات نہیں, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مذہب کے معاملے میں, دین کے معاملے میں دین کی دلیلوں کو سر فہرست رکھنا ہی ہوگا. اس لیے کہ عقلی دلیل جو ہے, عقل وہ فیصلہ کرتی ہے کس بنیاد پر. آپ دیکھیں یہاں سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. عقل فیصلہ کرتی ہے کبھی کیا نام ہے, حس کی بنیاد پر. حس کی بنیاد پر جو انسان کو اللہ رب العالمین نے حواس عطا کیے ہیں, چاہے پھر وہ سننے کی طاقت ہو, چاہے پھر وہ سمجھنے کی طاقت ہو, تو جو اللہ رب العالمین نے حواس عطا کیے ہیں ان حواس کو استعمال کر کے اور پھر انسان جو ہے وہ کسی نتیجے پر پہنچتا ہے. اور عقلی دلیل جو ہے, جتنے بھی باطل فرقے ہیں انہوں نے عقلی دلیل کو مقدم رکھا اور شرعی دلیل کو اس کے تابع بنانے کی کوشش کی, اور یہیں سے گمراہی کا دروازہ کھل گیا. اس لیے کہ عقل جو فیصلے کرتی ہے وہ دو بنیادوں پر, یا تو حواس کی وجہ سے کرتی ہے کہ انسان کسی چیز کو چھوتا ہے تو گرم محسوس کرتا ہے, کسی چیز کو چھوتا ہے تو ٹھنڈا محسوس کرتا ہے. تو جس کو گرم عقل کہتی ہے وہ چھونے کے بعد عقل فیصلہ کرتی ہے کہ وہ گرم ہے, اور اگر گرمی کی شدت زیادہ ہے تو اس سے دور رکھا جائے, اگر ٹھنڈی زیادہ ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے. تو یہ حواس کے ذریعے سے جو پروسیسن ہوتا ہے, پروسیس ہوتا ہے معاملہ, اور عقل تک پہنچتا ہے, اور عقل اس کے بعد اس کے بارے میں فیصلہ لیتی ہے کہ ایکشن کیا لینا ہے. تو حواس کے ذریعے سے عقل فیصلہ کرتی ہے. دوسری بات جو فیصلہ کرتی ہے وہ تجربے کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہے. دوسری چیز جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کس کی بنیاد پر, تجربے کی بنیاد پر, ایکسپیرینس. تجربات جیسے جیسے ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے عقل کے فیصلے بدلتے چلے جاتے ہیں. اب آپ خود دیکھ لیں, انسان کے نظریے, انسان کی پیدائش کا نظریہ, ڈاروین کا نظریہ آپ جانتے ہیں, جو کہتا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا پھر اس کے بعد انسان بنا ہے. اب یہ سب کیا ہے, یہ سب تھیوری جو ان کی ہے یہ یہی ہے. تجربے کے طور پر انہوں نے دیکھا کہ بندر کی شکل انسان سے ملتی ہے تو کہہ دیا کہ ہمارے باپ دادا بندر تھے, نعوذ باللہ, اور ہم انہی کی نسل ہیں. تو تجرباتی طور پر جو علوم آگے بڑھتے ہیں ان کو عقلی علوم کہا جاتا ہے, اور وہ تجرباتی جیسے جیسے تجربہ آگے بڑھتا جاتا ہے اس کے اعتبار سے عقل کے پہلے فیصلے منسوخ ہوتے ہیں اور نئے فیصلے عقل سامنے لاتی ہے. تو تجربات کے ذریعے سے عقل فیصلے لیتی ہے, حواس کے ذریعے سے فیصلے لیتی ہے, اور تجربات کے ذریعے سے عقل فیصلہ کرتی ہے. عام طور پر یہ چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں. لیکن کیا شریعت کے امور اس بنیاد پر فیصلے لیے جا سکتے ہیں؟ اس کے اندر, شریعت کے اندر آپ جانتے ہیں غیب کے معاملات ہیں, قیامت کا معاملہ ہے, موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا معاملہ ہے, جنت کا معاملہ, جہنم کا معاملہ, حساب کتاب کا معاملہ. یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جس کو انسان اپنے حواس کے ذریعے سے محسوس نہیں کر سکتا, اس لیے کہ وہ موجود نہیں ہے, وہ موجود نہیں ہے, غائب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقل کی رسائی ہی وہاں تک نہیں ہے, اور جب عقل کی رسائی نہیں ہے تو عقل اس کے بارے میں فیصلے کیسے صادر کر سکتی ہے؟ عقل تو فیصلہ اس کے بارے میں صادر کرے گی جو اس کے رینج کی چیز ہے, جو اس کے دائرے کی چیز ہے. حواس کے ذریعے سے آپ جانتے ہیں, آپ کمپیوٹر کی زبان اگر سمجھیں اس کے اندر بھی کمپیوٹر فیصلے کس بنیاد پر کرتا ہے؟ جو سسٹم ہم آپ استعمال کرتے ہیں, جو کمانڈز ہم اور آپ دیتے ہیں, وہ کمانڈز 1 اور 0 کی زبان میں کنورٹ کر کے اور پھر اس کے بعد پروسیسنگ کے ذریعے سے اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے.
یہ طریقہ ہوتا ہے مشینی طریقہ جو انسان کی عقل کا ایجاد کردہ ہے. تو عقل جس طریقے سے مشین کو آپ دیکھتے ہیں ویسے انسانی عقل ہے کہ انسانی عقل جن چیزوں کو محسوس کرتی ہے ان محسوسات کے ذریعے سے عقل پروسیسنگ کر کے اس کے بارے میں فیصلے صادر کرتی ہے. تو جب چیزیں محسوسات کے دائرے میں ہوں گی تب تو عقل شریف اس میں اپنی رائے دے گی. جب وہ چیز عقل کے دائرے سے ماورا ہے، غیب کی چیز ہے، تو اس کے بارے میں عقل کا دخل اس میں کہاں ہے؟ اور جب عقل کا دخل نہیں ہے تو پھر عقل کی بنیاد پر اس کا فیصلہ لیا کیسے جائے گا؟ یہ غیر لاجیکل بات ہے، ان لاجیکل بات ہے. اس لیے اسی لیے امام طحاوی نے کیا کہا کہ دین کے معاملے میں جب تک انسان اللہ اور رسول کے سامنے سرنڈر نہیں کر دیتا تب تک وہ محفوظ نہیں رہ سکتا. اور یہی اسلام کا معنی ہے. اسلام کہتے ہیں استسلام کو. اسلام کا معنی ہوتا ہے الاستسلام، یعنی اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا. تو یہاں پر جب اور یہی چیز قرآن کو آپ شروع کریں، آپ کو پہلے صفحے کے اندر جو چیز ملے گی وہ یہی ملے گی کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اور غیب پر ایمان رکھنے کا لازمی مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی کہی ہوئی بات کو اور رسول کی کہی ہوئی بات کو سر آنکھوں پر رکھیں اور اس کو دلیل اول تسلیم کریں. اس کو دلیل اول تسلیم کریں. یہی اصل میں محک ہے جو باطل فرقوں نے اس چیز کو سمجھا نہیں اور انہوں نے عقل کے معیار پر شریعت کو پرکھنے کی کوشش کی اور وہیں سے انہوں نے ٹھوکر کھائی. پھر چاہے وہ اشاعرہ ہوں، چاہے وہ معتزلہ ہوں، چاہے وہ جہمیہ ہوں، چاہے پھر وہ روافض ہوں، چاہے پھر وہ الہادی فرقے ہوں، ان تمام کی گمراہی کے ڈانڈے اسی مسئلے سے جا کر ملتے ہیں. جی، تو امام طحاوی رحمہ اللہ کا یہ قول اپنے آپ میں گویا ایک بہت بڑی بات اپنے اندر پوشیدہ رکھے ہوئے ہے کہ سلف کا جو طریقہ ہے وہ شرعی دلیلوں کو مقدم رکھنے کا ہے. اور اسی پر امام طحاوی رحمہ اللہ نے وہ کتاب لکھی ہے اپنی مشہور کہ درء تعارض العقل والنقل. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی معرکۃ الآراء کتاب ہے اور یہ کتاب ہر سلفی بندے کو چاہیے کہ اس کتاب کو ایک مرتبہ کم از کم ضرور پڑھ لے. بہت اہم کتاب ہے اور اس کو پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے. میں اس بات کی طرف اشارہ کر دوں کہ یہاں جب ہم بات کر رہے ہیں رؤیت پر تو یہ مسئلہ صرف رؤیت کے ساتھ خاص نہیں ہے. تمام غیبیات چاہے پھر وہ بعث و نشور کا معاملہ ہو، چاہے وہ پھر جنت کا معاملہ ہو، چاہے وہ قیامت کا معاملہ ہو، چاہے حساب و کتاب کا معاملہ ہو، چاہے پل صراط کا معاملہ ہو، چاہے جہنم کا معاملہ ہو، چاہے جنت کی نعمتوں کا معاملہ ہو، چاہے جہنم کے عذابوں کا معاملہ ہو، اور اس سے پہلے موت اور موت کے بعد عذاب قبر اور نعیم قبر کا معاملہ ہو، ان تمام کی اساس اور بنیاد کھڑی ہے اسی مسئلے پر کہ عقل کو مقدم رکھیں گے کہ نقل کو مقدم رکھیں گے. اگر عقل کو مقدم رکھیں گے تو حضرت سر سید کی راہ پر چلے جائیے. جو چیزیں آپ محسوس نہیں کر سکتے اس کا انکار کر دیجئے، چاہے پھر وہ جنات ہو، چاہے پھر وہ فرشتے ہوں، چاہے پھر وہ اور سب جنت و جہنم کی چیزیں ہوں، ان سب کا انکار کر. سر سید صاحب کے یہاں کیا ہے؟ اپنے آپ کو تعقل پسندی کے راستے پر انہوں نے چلایا اور ایسی گمراہی میں مبتلا ہوئے کہ پھر الامان والحفیظ. وہ ٹھوکر یہیں سے لگی کہ جب ہم تقلید کی نفی کرتے ہیں کہ اپنی عقل کو بند کر دیا جائے اور مکمل طور پر آمنا و صدقنا کی راہ کو اختیار کر لیا جائے، تو یہ اہل تقلید کی جو روش ہے جہاں یہ غلط ہے وہاں یہ بھی غلط ہے کہ عقل کو عقل کل سمجھ لیا جائے اور فیصلے مطلق سمجھ لیا جائے. یہ دونوں راستے غلط ہیں. حقیقت میں جو اعتدال کا راستہ ہے وہ یہ جس کو امام طحاوی نے کہا کہ اسلام استسلام کا نام ہے اور دین کے معاملے میں کتاب اور سنت کو، قال اللہ اور قال الرسول کو سر فہرست رکھیں گے
اور اس کے تابع بنا کر عقل کو استعمال کریں گے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ کیا شرعی دلیلیں عقل کے مطابق ہوتی ہیں سب، یا عقل کے مخالف بھی ہو سکتی ہیں؟ تو اس سلسلے میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے، اور در و تعارض العقل والنقل اس کتاب کے اندر اس کی تفصیل بھی مل جاتی ہے، کہ عقل صحیح نقل صریح کے متصادم نہیں ہو سکتی۔ عقل صحیح نقل صریح کے متصادم نہیں ہو سکتی، ان میں ٹکراؤ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ٹکراؤ کہیں پر دکھائی دیتا ہے کسی دلیل میں اور عقل کے درمیان، تو دیکھیے یا تو وہ دلیل صریح نہیں ہوگی یا پھر وہ عقل صحیح نہیں ہوگی۔ یہ جو ہے قاعدہ کلیہ ہے اس باب میں۔ تو یہاں پر جو چیز ذکر کی گئی کہ ما سلم الا من سلم للہ، امام طحاوی نے جو کہا وہ حقیقت میں بہت آب زر سے لکھے جانے والا جملہ ہے، کہ شریعت کے معاملات میں، دین کے معاملات میں براہین دینیہ کو مقدم رکھا جائے گا اور براہین عقلیہ اس کے تابع بنا کر کے رکھے جائیں گے۔ اور اسی لیے امام طحاوی رحمہ اللہ کی عبارت دیکھیں اور اس کے حسن کو آپ محسوس کریں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے کیا فرمایا کہ وَلَا تَثْبُتُ قَدَمُ الْإِسْلَامِ إِلَّا عَلَى ظَهْرِ التَّسْلِيمِ وَالِاسْتِسْلَامِ، وَلَا تَثْبُتُ قَدَمُ الْإِسْلَامِ إِلَّا عَلَى ظَهْرِ التَّسْلِيمِ وَالِاسْتِسْلَامِ، یعنی اسلام کا قدم ٹک نہیں سکتا مگر تسلیم اور استسلام کی ٹھوس زمین پر۔ جب تک تسلیم اور استسلام کی ٹھوس زمین نہیں آپ فراہم کریں گے، اپنے آپ کو تابع فرمان نہیں کریں گے قرآن و سنت کے، تب تک آپ کے اسلام کا قدم ٹھوس زمین پر نہیں پڑے گا۔ اور جب قدم آپ کا ٹھوس زمین پر نہیں پڑے گا، پھسلن والی زمین پر اگر آپ قدم رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کا قدم ٹکے گا نہیں اور آپ لڑکھڑا کر گر جائیں گے۔ اور یہی نتیجہ ہے، دیکھ لیں سلف کے علاوہ جتنے بھی باطل فرقوں کے ائمہ گزرے ہیں، ان تمام کا معاملہ یہی ہے۔ امام رازی کا معاملہ دیکھ لیجیے آپ، امام الحرمین جوینی کا معاملہ دیکھ لیجیے آپ، غزالی کا معاملہ دیکھ لیجیے آپ، جتنے بھی بڑے بڑے ترم خاں گزرے ہیں اہل منطق اور اہل فلسفہ کے بڑے بڑے جو جغادری علماء، ان تمام کا معاملہ یہ رہا کہ انہوں نے ہزاروں جلدیں سیاہ کرنے کے بعد آخری عمر میں کہا کہ بھیا اتنی کتابیں لکھ مارنے کے بعد بھی ہمیں خود نہیں معلوم کہ سچی بات کیا ہے۔ اور ان میں سے بعض نے کہا کہ نیشاپور کی بڈھیوں کے عقیدے پر ہم اپنی جان دے رہے ہیں۔ بھائی جب نیشاپور کی بڈھیوں کے عقیدے پر جان دینی تھی تو پھر زندگی بھر کائے کو کتابیں سیاہ کی؟ قیل قال قل قال، اگر یہ کہو گے تو میں یہ کہوں گا، اگر تم یہ کہو گے تو میں یہ کہوں گا، پوری زندگی اپنی اس میں برباد کر دی۔ اور جب سینکڑوں جلدیں لکھ ڈالیں، اپنی پوری عمر صرف کر دی، آخر میں جا کر کے کہہ رہے ہیں کہ بھیا ہمیں کسی چیز کا یقین نہیں ہے، ہم شک میں تھے، شک میں ہیں اور شک میں رہیں گے۔ اور اگر شک سے نکلنا ہے تو بس ہمیں ایک ہی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ نیشاپور کی بڈھیوں کا جو عقیدہ تھا ہم اسی پر اپنی جان دے رہے ہیں۔ تو بڈھیوں کے عقیدے پر جو کبھی ایک دن مکتب نہیں گئی، اگر اسی کے عقیدے پر جان دینی تھی تو پھر اتنا سارا واویلا کیا کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا جو امام طحاوی نے کہا کہ اسلام کا قدم ثابت قدم نہیں رہ سکتا جب تک کہ وہ تسلیم اور استسلام کی ٹھوس زمین پر نہ ہو، ورنہ انسان کیا کیچڑ والی زمین، یہ پھسلن والی زمین میں رہے گا اور وہ آخر تک وہ تذبذب کا شکار رہے گا۔ اس لیے یہ بہت قیمتی بات ہے امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے، اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں چاہوں گا کہ تیسری بار آپ لوگ جوائن ہو جائیں اور مختصر انداز میں بات کو سمیٹ کر کے اور آج کا درس انشاءاللہ ختم کروں گا۔ جی